کیونکہ وہ نہایت ہی مصروف شخصیت ہیں اور وقت ان کے پاس مختصر ہے، آگے انہوں نے کسی اور پروگرام میں پہنچنا ہے، تو میں ان کو دعوت دینے سے پہلے چند گزارشات سپاسنامہ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس اپر عوان کالونی اور اس سائٹ پر جو یہ جی ٹی روڈ سے رستہ آتا ہے، یہ جا کر منکرائے روڈ کو لگتا ہے، اس رستے کی کافی پرابلم ہے اور ہر روزانہ کوئی نہ کوئی اس دن یہ EEF کالج کا ایک بچہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے یہاں پر، اس کا میں خود چشمدید ہوا ہوں، اور 2-3 دن پہلے کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ کوئی عورتیں بھی یہاں سے گری ہیں، کافی مشکلات ہیں، اور اکبر ایوب خان صاحب کے یہ علم میں بھی ہے، اور یہ ہماری محلے کی کافی ساری گلیاں ہیں جن کو پکا کرنا ہے، اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ یہ کہا کرتے ہیں کہ کام تم بتاؤ، کرنا ہمارا کام ہے، تو ان کو صرف ان کے گوش گزار کر دیں تو صرف یہ ہے کہ ہمیں ان کے سامنے اپنا سپاسنامہ پیش کرنا ہوتا ہے، باقی کام ان کا بولتا ہے، اور ایسا کام بولتا ہے کہ ہزارے پورے سے سزا لگتی ہے کہ منصیرے والے بھی کہتے ہیں، ابتباد والے بھی کہتے ہیں ان کے بڑے بھائی کے بارے میں کہ یوسف ایوب ہمیں دے دو، ہمارے سارے سیاسی تم لے لو، یہ ایسی شخصیت ہے۔ اور صدر ایوب بابا جو فیلڈ مارشل آف پاکستان جنرل ایوب خان اور ہماری پاک فوج کے وہ سرخیر رہے ہیں اور جنرل رہے ہیں، پورے ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں اور ہماری شان ہے، ہماری محفل کے یہ مہمان ہیں، تو ان سے میں ملتمس ہوں کہ ایک تو ہمارے مدرسے کے سولر کا کہ وہ شاید کہ منظوری بھی ہوئی ہے اور نام بھی ڈلا ہوا ہے کافی پچھلے دور سے، لیکن ابھی تک لگا نہیں ہے، تو ان سے اس بارے بھی ہوئی، اور دوسرا مدرسے کے اندر پانی کا کافی مسئلہ ہے، بورنگ وغیرہ کا، تو بورنگ کے حوالے سے بھی ان سے درخواست ہے، کیونکہ سپاسنامہ لکھا میں نے نہیں ہے تو زبانی ان سے یہ التجا درخواست کر رہا ہوں، اور بعد میں انشاءاللہ درخواست کی شکل میں ان کے سامنے وہ سپاسنامہ ان کے دفتر میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو عوان کالونی کی گلیاں، کروالا ٹاؤن کی گلیاں اور گجر موڑا کی گلیاں تو ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کے سامنے کام پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کے ذہن میں یہ ایک بات ڈالنی ہے کہ یہ ہمارے کام ہے، یہ ہماری ضروریات ہے، ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے MPA ہیں، ہمارے وزیر ہیں، تو ان کا ویسے بھی حق بنتا ہے، اور حق کے علاوہ بھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے نہیں ہے، ہمارا تو پارٹی سطح پر ان سے تعلق نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں پر جو ہے ضروریات ہیں اور کس علاقے کی کتنی ضرورت ہے اور کس علاقے میں کام کروانے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بلا تفریق، بلا رنگ و نسل، بلا مذہب اور بلا جماعت کے یہ کام کرتے ہیں۔ ہم ان کی خدمات جمیلہ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان سے ملتمس ہوں میں کہ دعوت سخن دیتا ہوں وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے چہرہ انور کا دیدار کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولانا عبدالرحمان صاحب بہت بہت شکریہ جی، تساں اتنے دعوت دیتی ہے۔ اصل اتنے آنا یوسف ایوب خان نے ہے، میرا پروگرام نہیں ہے، لیکن وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ تو نہیں آ کے تو میں اتنے نیڑے ہی ہاں، تو 5 منٹ پہلے فون آیا کہ بھائی تو اتنے حکم آیا کہ حاضری لازمی دے، اور میرے اصل اپنے پروگرام آلریڈی طے شدہ ہے، اس سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں آگے پروگرامات بھی بہنا ہے، تو میں آپ سے 2 منٹ دو گلا کر کے نا تو پھر تسی اپنا پروگرام جاری رکھیو۔ سب تو پہلے میں جتنے بھی بچے ایسا دے آج اتنے حفظ کر کے بیٹھے دینے نا تہ دل نال مبارکباد بھی پیش کرنا اور خراج تحسین بھی پیش کرنا، انہاں دے والدین بھی اور انہاں دے اساتذہ بھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، میرے خیال ہے سب تو مشکل کام ہے قرآن شریف حفظ کرنا، بہت محنت درکار ہے، بہت ڈسپلن درکار ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرنا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جڑا علم انہاں اتنے حاصل کیتا ہے یہ بڑے ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ اس علم اور پھیلاسن اور اصل دین اسلام کی انشاءاللہ تعالیٰ خدمت کرسن پوری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بڑے بہتر طریقے نال انشاءاللہ تعالیٰ اس علم پھیلاسن اور ایک پازیٹیو طریقے نال انشاءاللہ تعالیٰ اس علم اگے پہنچا سن،
جڑا اساں دے دین دا ایک نیگیٹو امیج پوری دنیا بڑھایا جلدا ہے اس نیگیٹو امیج ظاہر کر سو اور اساں دا مذہب بڑا پازیٹیو مذہب ہے اس مذہب نے جتنے حقوق انسانہ دیتے نے چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں اس تو پہلے اس کا تصور بھی نہیں ہے اس تو پہلے جاہلیت ہی اس دنیا ہے تے اس کو زیادہ پازیٹیو مذہب اور زیادہ حقوق دینے والا مذہب دنیا اور کوئی نہیں آیا اور نہ ہی آئندہ کدے آن لگا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسد آخری نبی نے اور انہوں نے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنا ہے ختم نبوت ہوتے اسد سارے دا ایمان ہے میں امید کرنا ہے بچے انشاءاللہ تعالی اچھنا ہے نا دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی حفظ نہ کر کے دیں مزید انشاءاللہ تعالی مزید نالج مل سی مزید آگاہی آسی اور اسے بہترین طریقے نال استعمال کر سو اتنے سولر کی گل کی وہ پرانی لسٹ بھی سولر پہ آتا ہے پرانی لسٹ سب ختم ہو گئی ساری اس لیے 2-3 سال حکومت نہیں سارا ختم ہو گیا نمیاں ماں کچھ 3 مسجداں اور 10 مدرسے ملے نے اسے میں تساں دا مدرسہ آلریڈی پا سکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اتنے سولر بھی لگ سی اور اساں فنڈ پائے دے بورز سے میں بور دا بھی اعلان کرنا چاہا سی اتنے پانی دا بور بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دے ساں باقی جس رستے کی نہ گل کی جو رنگیلے روڈ آتا ہے میں اس سے پچھلے دور 70 لاکھ روپیہ رکھا ہے لیکن اس روڈ میں کوئی زمینہ دے مسائل نکل آئے کوئی رکاوٹاں ہو گیا تو پھر ماں مجبوراً وہ پیسے شفٹ کر کے اوان کالونی اتنے لانے پے اور اسی پھر انشاءاللہ کوشش کرسا جو زمین دے مسائل نے وہ حل کر کے یہ روڈ میرے انشاءاللہ پروگرام ہے لازمی ایک شارٹ کٹ بنتا ہے اگاں ہری پور بائی پاس آسے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی بڑھا سا اور باقی جتنی آبادیاں دی گلیاں دی نہ گل کی نے ساریاں گلیاں میں ہی بڑھائیاں نے کسی نے ایک گلی بھی نہیں بڑھائی نے یہ ساریاں میرے ہاتھیں دیا گلیاں بڑیاں دیا نے یہ علاقہ سارا نمیاں آبادیاں دے آبادیاں نال نال بدیاں پیا نے نال نال انشاءاللہ تعالیٰ اسی انہاں ہوتے جنجو جنجو گلیاں چبادیاں پوریاں اسوں نسی فنڈ پاندے رہ سا اور انشاءاللہ انہاں دے گلیاں دے مسائل بھی انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو سو آخر میں سارے دا شکریہ ادا کرنا تساں سارے نے بڑی مہربانی کی تھی میرے ہوتے ایک بڑا ہیوج بڑا مینڈیٹ تساں ماں دے کے اسمبلی بھیجا ہے میرے ایسے دعا بھی کریا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ماں توفیق دوں کہ جڑی ذمہ داری تساں میرے ہوتے پائی ہے اساں میں بخوبی نبھا گا اور نیک نیتی نال اور اپنا پورا ٹائم میں دینے کی کوشش کرنا اور کوشش کرنا کہ اس نال میں جتنا بھی انصاف کر رکھا اپنی ذمہ داری نال وہ میں کرا لیکن سوندی دعائیاں دی ضرورت ہے سوندی نال مدد دی ضرورت ہے ایک آدمی دا کام نہیں ہوندا نے میں ایک ایم پی اے جڑا 4 لاکھ آدمیاں دی نمائندگی کرتا ہے میں کلا کچھ بھی نہ کر رکھنا یہ ٹیم ایفرٹ ہے یہ سارے اسی مل جل کے کر سا تے تاں مسائل بھی آلو سو اور دیکھ سو مسئلے سا غائب ہونے نظر آ سو اور تساں انشاءاللہ تعالیٰ آج ضلع ہری پور ایک ماڈل ڈسٹرکٹ بن گیا انشاءاللہ تعالیٰ اتنے یونیورسٹیاں نے انٹرنیشنل لیول دیا یونیورسٹیاں نے ڈیجیٹل سٹیز پہ بنتی نے میڈیکل کالجز پہ بنتے ہیں یہ چیزاں اصل ہری پور کدے سوچیاں ہی نہیں ہیں ہری پور بائی پاس دیکھ کے نو اتار روڈ دیکھ کے نو تسی لورے والا روڈ دیکھ کے نو کوالہ بالا ترناوا کوالہ بالا ارباں روپے ضلع ہوتے لگے اور اج اللہ دے فضل نال اساں دے بچیاں سے اور اساں دے بچے اور بچیاں سے اساں وہ پلیٹ فارم تیار کر کے چاہ دیتا ہے جس کا ایک اپرچونٹی انہیں بڑھا کے چاہ دیتی ہے اگر جڑے بچے محنتی ہو سن وہ اس کا فائدہ اٹھا سن اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کامیابیاں حاصل کر سن اور آنے ہوئی نسلیں آسانیاں انشاءاللہ تعالیٰ انہوں دا فیوچر اور مستقبل بہتر ہو سی ملکیاں سے دعا کرو بزرگوں اور دوستو ملکے دے حالات اچھے نہیں نے ملکے مارشل لاء لگیا دا نے مارشل لاء دی صورتحال نے 8 تاریخ جو الیکشن ہویا ہے 8 جتیا کوئی اور ہے 9 حکومت کسی اور دی بڑھا دیتی گئی سارا 2 نمبر کام بنیا دا اس ملکے اے جے ملک کدے بھی ترقی نہیں کر رکھتے نے پوری زندگی کدے بھی ترقی نہیں کر رکھتے ہیں جس ملکے چ انصاف نہ ہوئے جس ملکے چ قانون نہ ہوئے جس ملکے چ آئین دی عزت نہ ہوئے آئین دی پاسداری نہ ہوئے وہ کدے بھی ترقی نہیں کر رکھتے ایسا سے جدوجہد کرنی پیسی اور اساں لوگاں ہی کرنی پیسی کیونکہ چند لوگ نے اپنے عہدے بچانے آسے اپنی نوکریاں بچانے آسے ایک ملکی ہوتے انہاں ایک جیل بڑھایا ہے اس ملک
ہر شخص کا ساہ بند ہوتا پہ اس ملک کے